کاٹی کے سابق چیئرمین اور بروکس فارما کے چیف ایگزیکٹو عبدالحسیب خان نے کہا ہے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ملک میں ہونے والے واقعات ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد کراچی کا امن تباہ کرنا ہے۔ 27 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کی المناک موت کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ہونے والے بدامنی کے واقعات سے جہاں کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، وہیں ملکی معیشت کو بھی زبردست جھٹکا لگا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ان واقعات میں کھربوں روپے کا نقصان ہوا۔ جلاؤ گھراؤ کے واقعات یوں تو پورے ملک میں ہوئے، تاہم ان کی شدت کراچی میں زیادہ تھی۔ ملک کا سب سے بڑا تجارتی ہب اور یہاں کی پرامن عوام 3 دنوں تک دہشت گردی اور لوٹ مار کرنے والے ٹولوں کے رحم و کرم پر رہی۔ اس دوران حکومتی اور نجی املاک کو بے خوفی کے ساتھ نظر آتش کیا گیا۔ اسپیسیفکلی انڈسٹریل ایریا کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی انڈسٹریل ایریا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہاں لوٹا گیا ہے، یونٹس کو جلایا گیا ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ رسپانس جو تھا بہت ہی دیر میں آیا لا انفورسنگ ایجنسیز کا۔ کراچی میں واقع کورنگی انڈسٹریل ایریا بھی ان کارروائیوں کا شکار رہا۔ ایک اندازے کے مطابق کورنگی کے اس صنعتی علاقے میں بڑی تعداد میں فیکٹریاں اور کارخانے قائم ہیں۔ اس علاقے سے جہاں ملک کو تیار شدہ مال کی ایکسپورٹ کی صورت میں اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے، وہیں یہاں سے ہزاروں محنت کشوں کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ 27 دسمبر کے بعد جلاؤ گھراؤ لوٹ مار کے واقعات میں صرف اس صنعتی علاقے میں 18 فیکٹریاں، 7 بینک، 4 پیٹرول پمپ، 2 KEST اسٹیشن اور متعدد ٹرولرز اور مال بردار گاڑیاں نظر آتش کی گئیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے سابق چیئرمین مسعود نقی کے مطابق ان واقعات میں صنعتی علاقے کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 20 ارب روپے ہے۔ کورنگی ایسوسی ایشن میں جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 20 ارب روپے کا ہے۔ ابھی تک تفصیلات آ رہی ہیں، جتنی فیکٹریز نے دے دی ہیں اس سے ایک ایسٹیمیٹڈ لاس جو نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 20 ارب روپے کا ہے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی صرف میں بات کر رہا ہوں۔ کاٹی کے سابق چیئرمین اور بروک فارما کے چیف ایگزیکٹو عبدالحسیب خان نے کہا ہے کہ یہ واقعات ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد کراچی شہر کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ پاکستان کی اکنامی کے خلاف سازش ہے، ورنہ یہ ہنگامے کہیں اور ہوتے، انڈسٹریل ایریا میں نہیں ہوتے، اور آگ نہیں لگائی جاتی۔ لوٹ کے سامان لے جاتے گھر اپنوں کو، تولیے لوٹ کے چلے جاتے، تولیے فیکٹری کو آگ کیوں لگا دی؟ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں صنعتی سرگرمیاں مستحکم ہیں، جس سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی قابل قدر سطح پر آ گئے ہیں، لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس قسم کے واقعات میں ملک میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے زیادہ محتاط ہو جائیں گے، جو یقیناً معاشی فروغ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ کیمرامین رفیق حسن کے ساتھ اسفر ایوب، نیوز پلس، کراچی۔